بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان۔ میرے والد محترم محمد غضنفر چٹھا صاحب، مضمون نگار عبدالحی چٹھا صاحب، مربی سلسلہ، کینیڈا۔ خاکسار کے والد محترم 1952 میں ضلع وہاڑی میں پیدا ہوئے اور 1970 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کرتے ہوئے جامعہ احمدیہ روا میں داخلہ لے لیا، مگر باوجود صرف درجہ ثالثہ تک تعلیم حاصل کر سکے، لیکن وقف زندگی کی عہد پر قائم رہے۔ 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذرا شفقت آپ کا تقرر بطور انسپکٹر بیت المال منظور فرمایا۔ پاکستان کے مختلف اضلاع میں کام کرنے کا موقع ملا۔ گھر سے دور، پیدل، مسلسل سفر اور ہر قسم کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کبھی بھی کسی نے ان کی زبان سے کوئی حرف شکایت نہ سنا۔ نہایت خوشی اور بشاشت قلبی سے کام کرتے تھے اور 26 سال خدمت دین بطریق احسن سر انجام دینے کے بعد اپنی جان سی عزیز شے بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی۔ آپ کی شادی اپنے چچا نظر محمد صاحب کی صاحبزادی محترمہ طاہرہ فردوس صاحبہ سے 14 اپریل 1985 کو ہوئی، جو وقف زندگی کی بیوی ہونے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث جماعت اور خاندان میں دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے امتیازی مقام رکھتی تھیں۔ آپ مقامی جماعت کی صدر بھی رہیں۔ خاوند کی گھر سے باہر مسلسل جماعتی مصروفیات کے باوجود خانہ داری کے نظام کو آسن طریق سے چلانا آپ کا نمایاں وصف رہا اور اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت میں بھی اچھا کردار ادا کیا۔ ان کے تایازاد بھائی صدر جماعت چودھری محمد افضل صاحب چٹھا نے ان کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا کہ برادرم محمد غضنفر چٹھا صاحب نظارت بیت المال آمد کی طرف سے بطور انسپکٹر ضلع وہاڑی، اکاڑا اور ساہیوال میں تعینات تھے اور ان اضلاع کے دورے کے دوران 18 نومبر 2008 کو رات کے وقت اکاڑا جانے کا پروگرام تھا۔ شام کے وقت آپ بورے والا شہر میں سے گزر رہے تھے کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے، ان سے بیگ چھیننے کی کوشش کی جو کہ آپ ہمیشہ جماعتی دوروں کے وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کی مزاحمت پر انہوں نے پستول سے 2 فائر کیے۔ ایک فائر آپ کے دائیں گھٹنے پر لگا۔ آپ کافی دیر تک سڑک پر زخمی حالت میں پڑے رہے اور کوئی شخص بھی آپ کی مدد کے لیے نہ آیا۔ نتیجتاً خون زیادہ بہہ جانے اور بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موقع پر ہی راہ مولا میں اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ شہادت کے بعد آبائی گاؤں میں آپ کی نماز جنازہ مکرم اقبال احمد عابد صاحب، مربی ضلع وہاڑی نے مورخہ 19 نومبر 2008 کو رات 10 بجے پڑھائی، جس میں کثیر تعداد میں احباب نے شرکت کی۔ بعد ازاں آپ کا جنازہ بذریعہ ایمبولینس روا لایا گیا۔ مورخہ 21 نومبر 2008 کو مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب، ناظر اعلیٰ و امیر مقامی صدر انجمن احمدیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین مکمل ہونے پر دعا بھی کروائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موذی تھے اور قطع شہداء روا میں ایمانتاً تدفین ہوئی۔ اس کے 6 ماہ بعد آپ کی میت کو بہشتی مقبرہ میں منتقل کر دیا گیا اور خوش قسمتی سے آپ کو اپنی والدہ مرحومہ نصیرہ بیگم صاحبہ کے قدموں میں جگہ ملی۔ میرے والد صاحب مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے انسان تھے۔ آپ ہمیشہ ہر ماہ کے آغاز میں الاؤنس ملتے ہی سب سے پہلے چندہ جات کی ادائیگی کرتے اور خاکسار کو بچپن سے ہی تربیت دینے کے لیے چندے کی رقم دیتے کہ سیکٹری صاحب مال کے پاس جاؤ اور ادائیگی کر کے آؤ۔ اس کے علاوہ جب زمین کے ٹھیکے کی سالانہ رقم آتی تو اس میں سے سب سے پہلے حصہ آمد کی ادائیگی کرتے تھے۔ شہید مرحوم کا سب سے نمایاں وصف آپ کی عبادت کا معیار تھا۔ 5 وقتہ نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی پابندی کرتے تھے۔ خاکسار نے بچپن سے ہی اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جب بھی نماز فجر کے لیے میں اٹھا تو اس سے قبل ابا جان کو نماز پڑھنے میں مصروف پایا اور اکثر اوقات تو آپ کی نماز میں گریہ و زاری کی آواز سے آنکھ کھلتی تھی۔ آپ خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل درجہ کا توکل رکھتے تھے۔ خاکسار نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی مشکلات خدا کے حضور پیش کرتے تھے۔ آپ نے ہم گھر والوں یا کسی اور عزیز سے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ آپ کے تمام بہن بھائیوں کو بھی آپ کی دعاؤں پر بہت یقین تھا اور اپنے تمام کاموں کے لیے آپ کو دعا کے لیے خاص طور پر کہتے تھے۔ والد محترم کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ آپ جب جماعتی دورے سے واپس آتے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے اور ضروریات کا خیال رکھتے۔ نیز خیرکم لأہلہ کے مطابق آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کا تعلق تھا اور ہمیشہ آپ نے ہمارا اور ہماری والدہ محترمہ کا خیال رکھا۔ آپ جب بھی دورے سے واپس گھر آتے
تو آپ جس علاقے میں گئے ہوتے وہاں کی کوئی نہ کوئی خاص سوغات ہمارے لیے ضرور لے کر آتے تھے۔ عیدین اور دیگر خوشی کے موقعوں پر آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے سارے بچوں کو خود شاپنگ کرانے لے کر جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ بھی بہت پیار کا تعلق تھا۔ آپ کو ان کی پسند ناپسند بھی معلوم تھی اور اکثر آپ انہیں ان کی پسند کی چیزوں کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ میرے تایا جان مکرم مظفر احمد چٹھا صاحب حال مقیم لندن بتاتے ہیں کہ شہید مرحوم کو بچپن سے ہی جماعتی خدمات اور وقف کا شوق تھا اور اسکول کے زمانے میں ہی خلاف احمدیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ان تنہائی میں دعائیں کرنے والے وجود تھے اور جو آپ کا تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا اس کو ظاہر کرنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ روا گئے ہوئے تھے اور ہم دونوں بھائی نماز فجر کے بعد بہشتی مقبرہ میں دعا کے لیے گئے اور تمام عزیز و اقارب کی قبروں اور قطع خاص میں دعا کر کے واپس آئے۔ اسی دن نماز عصر کے بعد مجھے بتائے بغیر کہیں چلے گئے اور نماز مغرب پر ملے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، تو بتلایا کہ میں بہشتی مقبرہ دعا کرنے گیا تھا۔ میں نے کہا ہم صبح تو دعا کر کے آئے تھے، تو مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ صبح جو ہم نے مل کر دعا کی تھی اس سے آپ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے اور شاید آپ کا خدا کے حضور علیحدگی میں دعا کرنے کا جو غیر معمولی طریق تھا جس کے مطابق آپ میری موجودگی میں دعا نہیں کر پائے اور دل بے چین رہا اور پھر موقع پا کر تنہائی میں دوبارہ دعا کرنے چلے گئے۔ آپ ایک لمبا عرصہ تک ضلع لیا، راجن پور اور مظفر گڑھ میں بطور انسپیکٹر تعینات رہے، جو کہ ہمارے رہائشی گاؤں سے کافی دور دراز علاقہ ہے۔ ان اضلاع کے صحرائی علاقوں میں سائیکل پر بھی سفر کرنا پڑتا اور بعض دفعہ ریتلے علاقے میں سائیکل سے اتر کر اسے ساتھ پکڑ کر بھی سفر کرنا پڑتا۔ سفر کے دوران ضلع لیا میں ان کو ایک بس کا حادثہ بھی پیش آیا۔ مجھے اس کا علم ہوا تو جب میں ان سے ملا اور ہمدردی کے رنگ میں یہ کہا کہ اب جب بھی میں روا جاؤں گا تو ناظر صاحب بیت المال سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے بھائی کی تعیناتی اب گھر سے قریبی علاقے میں کر دیں۔ آپ میرے اس ہمدردی کے اظہار کو سن کر انتہائی جذباتی انداز میں بولے کہ برائے مہربانی آپ نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں وقف زندگی ہوں، جماعت جہاں چاہے اور جتنی دور چاہے میری ڈیوٹی لگا دے، مجھے منظور ہے۔ میں ان کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ پر بھی وقف کی اہمیت واضح کر دی۔ ان کے بڑے بھائی مکرم محمد انور چٹھا صاحب حال مقیم جرمنی نے اس طرح ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز عطا کی تھی اور آپ قرآن پاک کی تلاوت خوش الہانی سے کرتے تھے اور اجلاسات کے مواقع پر تلاوت کرتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام اور کلام محمود سے نظمیں پڑھتے تھے۔ جب تک لاؤڈ سپیکر پر اذان اور درس القرآن کی اجازت تھی تو آپ پورا رمضان اپنے گاؤں کی مسجد میں روزانہ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کا ایک پارہ با ترجمہ تلاوت کرتے اور اس کی مختصر تفسیر سمجھاتے تھے اور اتنی خوش الہانی سے تلاوت کرتے کہ سب سننے والے اس سے محظوظ ہوتے۔ آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہت فکر ہوتی تھی۔ شہید نے خاکسار سے 2005 میں ذکر کیا کہ عزیزم عبدالحی نے میٹرک کا امتحان پاس کر کے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے لیا ہے۔ آپ نے مجھے بڑی حسرت سے کہا کہ میں اس کو جامعہ احمدیہ میں داخل کرانا چاہتا تھا اور اس نے کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ یقیناً شہید مرحوم نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی ہوں گی کہ آخر عزیزم نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد جامعہ احمدیہ میں داخلہ لے لیا۔ تب شہید نے مجھے بتایا کہ ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ گاہے بگاہے جامعہ میں جا کر اساتذہ سے عزیزم کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتے اور خوش ہو کر مجھے بتاتے تھے کہ اساتذہ میرے بیٹے کی پڑھائی سے مطمئن ہیں۔ مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید انتہائی مہمان نواز اور مہمانوں کے ساتھ بہت عزت و احترام اور شفقت کا سلوک کرنے والے انسان تھے۔ آپ مہمانوں کے آنے سے بہت خوش ہوتے اور ان کی بھرپور خدمت کرتے۔ آپ مہمانوں کو اپنے علاقے کی سیر کرواتے اور اپنے رشتہ داروں سے تعارف کرواتے تھے۔ آپ کے بھتیجے مکرم منصور احمد مبشر صاحب اپنے شہید چچا کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کو نظام جماعت سے اس قدر وابستگی تھی کہ خود تو واقف زندگی تھے اور جماعت کی خدمت بجا لا رہے تھے، لیکن آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی وقف کرنے کی شدید خواہش تھی، جس کے لیے آپ ہر وقت خود بھی دعائیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی گاہے بگاہے دعا کا کہتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مقامی جماعت ضلع وہاڑی میں نماز جمعہ پڑھا رہے تھے۔ خطبہ جمعہ انتہائی پرجوش دیا اور خطبہ ثانیہ کے دوران آپ نے کہا کہ میں احباب سے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جامعہ میں داخلے کے لیے روا جانے والا ہے، احباب دعا کریں۔ چچا جان کی درخواست دعا کے الفاظ اس وقت تو میں آسانی سے بیان کر گیا ہوں، لیکن اس موقع پر آپ کے منہ سے الفاظ کی بمشکل نکل رہے تھے، کیونکہ آپ ان الفاظ کی ادائیگی کے دوران فرط جذبات سے رونے لگے
اور آپ کی غیر معمولی جذباتی حالت دیکھ کر میری آنکھیں بھی تر ہو گئی تھیں۔ آپ کی اہلیہ مکرمہ طاہرہ فردوس صاحبہ اپنی وفات سے پہلے کہا کرتی تھیں کہ آپ عزیز و قارب اور دوست احباب کے ساتھ بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ ملنساری آپ کا خاص وصف تھا اور اس کی وجہ سے آپ پورے خاندان میں نمایاں تھے۔ جب بھی کوئی خوشی یا غمی کا موقع ہوتا تو اس میں ضرور شریک ہوتے تھے۔ خاندان میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو رخصتی میں ضرور شامل ہوتے اور قرآن مجید کا تحفہ دیتے تھے۔ آپ نے اپنے بیوی بچوں کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بہت خدمت کی، جس کا اندازہ مجھے اس بات سے بھی ہوا کہ جب آپ دورے پر ہوتے تو خط میں ہمیشہ سب سے زیادہ اپنے والدین کے بارے میں پوچھتے اور ان کی خدمت اور دیکھ بھال کی تلقین کرتے اور لکھتے کہ میں تو خدمت دین میں مصروف ہوں، لیکن تم میرے بزرگ والدین کا میری غیر موجودگی میں خیال رکھا کرو۔ آپ کے اکثر بہن بھائی بیرون ملک رہتے ہیں، وہ جب بھی پاکستان آتے تھے تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ بچوں سے بے پناہ پیار، محبت اور شفقت کا سلوک کرتے اور ان کی تربیت پر بھی بہت زور دیتے تھے کہ ان کو ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا بنانا اور دینی تعلیم پر زور دینے کی تلقین کرتے اور کہتے کہ بچوں میں خلافت کی محبت پیدا کرنا۔ ابا جان محترم شہید کا جماعت کے ساتھ نہایت اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ آپ نظام جماعت کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ جماعتی کام میں سفری مشکلات اور موسم کی سختی سے نہیں گھبراتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ خدمت دین سے بہتر کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ آپ جماعت پر کوئی بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی اپنے گاؤں سے ایک لمبا سفر کر کے شہر میں کالج جاتے تھے، لیکن ربوہ میں کوارٹر کی درخواست اس لیے نہیں دی کہ ہمارے پاس تو گاؤں میں اپنا گھر ہے، لیکن جن کا گھر نہیں ان کا حق نہ مارا جائے۔ آپ نے ہمارا لمبا سفر کر کے کالج جانا پسند کیا، مگر جماعت پر بوجھ ڈالنا پسند نہیں کیا۔ آپ کا اپنے سب بچوں کے ساتھ بہت ہی شفقت بھرا اور دوستانہ تعلق تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ ابو سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ کو بہت فکر ہوتی اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور پھر ساری ساری رات جاگ کر ہمارے لیے دعا کرتے۔ اگر جماعتی دورے پر ہوتے تو فون کر کے پوچھتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا فلاں بچہ بیمار ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر بار بار فون کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ آپ کی ہمشیرہ مکرمہ شاہدہ تسنیم طاہر صاحبہ بیان کرتی ہیں، آپ بہت ہی نیک، شریف النفس اور بہت نرم دل انسان تھے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں اکثر اوقات بیمار رہتی ہوں، اس لیے جب بھی آپ جماعتی دورے پر جاتے تو ہمیشہ مجھ سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے مجھے ہی ملنے آتے۔ آپ جب بھی میرے گھر آتے تو تحفے کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تھے۔ آپ اپنے والدین کے فرما بردار اور رشتہ داروں میں ہر دل عزیز تھے۔ شہادت کے بعد غیرت جماعت عورتوں نے بھی آپ کا ذکر کیا، اور ایک عورت نے کہا کہ یہ شخص پکا جنتی ہے، کیونکہ اس جیسا نیک انسان میں نے نہیں دیکھا۔ آپ جب بھی جماعتی دورے سے واپس آتے تو والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھ جاتے اور بڑے پیار سے ان کے ہاتھ میں پیسے دیتے اور ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے کہتے کہ یہ پیسے بہت برکت والے ہیں، انہیں رکھ لیں۔ حالانکہ ہماری والدہ صاحبہ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود ہر ماہ اپنی خوشی سے اپنے الاؤنس میں سے کچھ حصہ والدہ صاحبہ کو ضرور دیتے تھے۔ مکرم وسیم احمد چیمہ صاحب، سابق امیر و مشن انچارج تنزانیہ، حال مقیم لندن، بیان کرتے ہیں، مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید ہم سے 2 سال جونیئر تھے، مگر آپ کے چچا زاد بھائی مکرم چودھری محمد افضل چٹھا صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے، جس کی وجہ سے میرا آپ کے ساتھ پہلے دن سے ہی ایک تعلق پیدا ہو گیا اور بعد میں بھی خدا کے فضل سے تعلق قائم رہا۔ آپ درجہ ثالثہ تک جامعہ احمدیہ میں زیر تعلیم رہے۔ آپ بہت ہی مخلص، ملنسار، صاف طبع اور نفیس انسان تھے۔ کبھی بھی کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہوا۔ آپ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور کلاس میں بہت محنت کرتے تھے۔ آپ بہت ہی عبادت گزار تھے اور کئی مرتبہ خاکسار کے ساتھ صحبت صالحین کے لیے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے افراد، صحابہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت چودھری علی محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ BA BT اور حضرت محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز پگڑی والے کے گھر گئے۔ علاوہ ازیں اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی آپ کا بہت ادب کا تعلق تھا۔ آپ کے گھر 3 یا 4 بار مہمان بننے کا موقع ملا ہے۔ آپ بہت ہی مہمان نواز تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر مکرم غضنفر چٹھا صاحب شہید مربی تو نہ بن سکے، چونکہ ان میں اور ان کے سب بھائیوں میں جماعت کی خدمت کا ایک خاص جذبہ تھا، لہٰذا جامعہ احمدیہ سے فراغت کے بعد بھی کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی خدمت میں مصروف رہے، اور بعد میں بطور واقف زندگی نظارت بیت المال میں انسپیکٹر بیت المال کی حیثیت سے ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ جماعت کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور جماعتی خدمات بجا لاتے ہوئے ہی شہادت کا درجہ بھی پایا۔ محترم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید کو شوق تھا کہ وہ مربی بنے،
اور جماعت کی خدمت کریں۔ وہ خود تو مربی نہ بن سکے لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کو جامعہ میں داخل کروایا۔ اب وہ خدا کے فضل سے جامعہ سے پاس ہو کر مربی سلسلہ احمدیہ کے طور پر خدمات بجا لا رہا ہے۔ یہ محترم غضنفر چٹھا صاحب شہید کا ایک جذبہ تھا، شوق تھا، بلکہ ایک جنون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، انہیں شہادت کے مقام سے نوازا اور ان کے بیٹے کو مربی سلسلہ کے طور پر خدمت کی توفیق دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ شہید مرحوم مربیان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور دورے کے دوران صدر جماعت کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے مشورے کے مطابق جماعت میں دورہ کرتے تھے۔ اسی طرح امیر صاحب ضلع کے ساتھ بھی بہت پیار، محبت اور اطاعت کا تعلق ہوتا اور ان کے رائے کے مطابق جماعتوں میں دورہ کا شیڈول بناتے تھے اور ان کی مرضی شامل کرتے تھے تاکہ کام میں برکت پڑ جائے۔ آپ کا اپنے ساتھی انسپکٹران کے ساتھ بہت پیار، محبت کا تعلق تھا، ان کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہ کرتے تھے۔ اگر کسی دوسرے شعبے کا انسپکٹر آ جاتا تو اس کا بہت خیال رکھتے اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مکرم طارق محمود جاوید صاحب سابق امیر سیرالیون شہید کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ میں خود تو مربی نہیں بن سکا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مربی بن جائے تاکہ جو میری خواہش تھی وہ میرے بیٹے کے رنگ میں پوری ہو جائے۔ اور جب ملاقات ہوتی تو مجھے دعا کے لیے کہا کرتے تھے اور خاکسار کو یہی کہتے کہ بیٹے کے لیے حضور پر نور کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھتے رہنا کریں، کیونکہ حضور پر نور کی دعاؤں اور رہنمائی سے ہی ہر کام میں برکت اور بہتری واقع ہوتی ہے۔ ابھی جامعہ احمدیہ سے بیٹے کی پڑھائی مکمل نہ ہوئی تھی کہ خود جامع شہادت نوش کر گئے۔ انسپیکٹر بیت المال ہونے کے ناطے سے جماعت کے پیسوں کا حساب بڑی محنت اور دیانتداری سے تیار کرتے تھے اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو رقوم جماعتوں کے پاس جمع ہوں وہ وقت پر مرکز پہنچ جانی چاہیے، اور اپنی رپورٹوں میں بھی اس بات کا ذکر کرتے کہ فلاں جماعت میں اتنی رقم ہے تاکہ رقوم کی مرکز میں منتقلی میں تاخیر نہ ہو جائے۔ مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید کو تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں تاکہ شاید ان کے ذریعے کوئی سعید روح ہدایت پا جائے۔ آپ کی کوشش ہوتی کہ دورہ جات کے دوران زیادہ سے زیادہ غیر احمدی دوست بنائیں تاکہ انہیں تبلیغ کر سکیں اور انہیں صراط مستقیم کی طرف لانے کا ذریعہ بنیں۔ مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید سے خاکسار کا تعلق 1972 میں جامعہ احمدیہ میں شروع ہوا۔ جامعہ احمدیہ کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے لیکن اپنے وقف کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور یہ کہتے رہے کہ اگر جامعہ میں پڑھ نہیں سکا تو کیا ہوا، واقف زندگی تو ہوں، جو بھی خدمت مل جائے، بہرحال جماعت کی ہی خدمت کروں گا۔ آپ کی زمینیں بھی تھیں اور بھائی اور عزیز و اقارب باہر چلے گئے، آپ بھی جا سکتے تھے، لیکن جب بھی میرے ساتھ ملاقات ہوئی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ واقف زندگی ہوں، کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور خواہش کو پورا کیا اور بطور انسپکٹر بیت المال خدمت کی توفیق ملی، اور اسی ڈیوٹی پر دورے کے دوران ان پر نامعلوم افراد نے امیر صاحب ضلع کے دفتر کے راستے میں حملہ کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید کی طبیعت بہت سادہ اور مزاج بہت نرم تھا۔ کوئی غصے سے بھی بات کرتا تو ہنسی اور مذاق میں جواب دیتے یا خاموشی سے چلے جاتے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے کبھی غصے سے کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ نہایت پیار، بردباری اور تحمل سے جواب دیتے تھے۔ آپ نے اپنا لباس بہت سادہ رکھا اور زیادہ تر شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنا کرتے تھے۔ دورے کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ اگر کپڑے دھونے والے ہو جاتے تو نماز عشاء کے بعد جب تمام لوگ چلے جاتے تو آپ کپڑے دھو کر لٹکا دیتے تاکہ صبح تک خشک اور صاف ستھرے ہو جائیں، کیونکہ ان کو یہ خیال رہتا کہ جماعت کا نمائندہ ہوں اور جماعت کی نمائندگی میں جاتا ہوں، اس لیے لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ 2003 سے خاکسار بھی نائب ناظر بیت المال آمد مقرر ہوا تو ان کے علاقے میں بھی دورے پر جانے کا موقع ملتا رہا۔ بہت خوشی سے ملتے تھے اور دفتر سے متعلقہ تمام امور بیان کرتے اور مشکلات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب شہید کا اپنے اساتذہ کے ساتھ نہایت ادب و احترام کا تعلق تھا۔ شہید جامعہ احمدیہ کی تعلیم کے دوران اساتذہ کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے ملتے تھے اور بزرگ اساتذہ کی باتوں کو یاد رکھتے تھے۔ مکرم طاہر مہدی امتیاز احمد وڑائچ صاحب، جنہیں اسیر راہ مولا رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور آج کل بطور مینیجر الفضل انٹرنیشنل لندن خدمات کی توفیق پا رہے ہیں، مرحوم کے کلاس فیلو اور دوست بھی تھے، تحریر کرتے ہیں۔ خاکسار 1972 میں جامعہ داخل ہوا تو مکرم محمد غضنفر چٹھا صاحب سے تعارف ہوا۔ ہم کلاس فیلو بھی تھے، نماز کے پابند، وقت کی پابندی کرنے والے، دعا گو، مطالعہ میں مگن، شرافت میں بے مثال اور سب سے ہمدردی کرنے والے انسان تھے۔ اپنے کام میں مگن اور محنتی انسان اور صفائی پسند تھے۔ اپنے گاؤں سے
गुड़, देसी चीनी और शक्कर लेकर आते थे। मुकर्रम चट्टा साहिब से मशरूब के लिए चीनी शक्कर मिल जाते। हॉस्टल में गुड़ के चावल पकाते, हम भी खाते, बल्कि चावल अक्सर केतली समेत गायब हो जाते। इतने सादा कि कभी इंतज़ामिया को शिकायत तक ना की। मेहमान नवाज थे, बड़ों का अदब और छोटों से शफकत से पेश आते। उन्हें अक्सर इबादत और दुआ में मशगूल पाया। खिलाफत से मोहब्बत करने वाला और वफा करने वाला वजूद था। जामे में भी इनका इबादत का तरीक़ मिसाली था। इन्हीं नेक औसाफ की बिना पर अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे से सरफराज किया। अल्लाह इनको गरीक़े रहमत करे, इनसे मग़फ़िरत का सलूक करे और उनकी औलाद को उनकी नेकियां जारी रखने की तौफ़ीक दे। आमीन। हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ ने अपने 21 नवंबर 2008 के खुतबा जुम्मा में शहीद मरहूम का ज़िक्र खैर फरमाया और गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई। हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ आपका ज़िक्र खैर करते हुए फरमाते हैं, दूसरा जनाजा मुकर्रम मोहम्मद गज़नफ़र चट्टा साहिब का है। आप बूरेवाला में नज़ारत बैतुल माल पाकिस्तान की तरफ से इंस्पेक्टर बैतुल माल थे। 18 नवंबर 2008 को दौरे के दौरान जब आप ज़िला विहाड़ी का दौरा कर रहे थे, अमीर साहब की रिहाइश गाह के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए। उनसे बैग छीनने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर फायर किया और ये शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी उम्र 56 साल थी। आपका ताल्लुक़ भी विहाड़ी से ही था। इस लिहाज से भी मैं इसको जमाती शहादत समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि बैग में भी जमाती सामान और चीज़ें और कागजात थे और हो सकता है रकम भी हो। इस लिहाज से इनकी शहादत जमाती शहादत भी कहला सकती है, सिर्फ डकैती की शहादत नहीं है। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत का सलूक फ़रमाए और दर्जात बुलंद फ़रमाए। आवाज़ अबू सबीर।